اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ اب یہاں پر چونکہ جو جیوش تھے، یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو جو جنت بنائی ہے نا، وہ اس میں تو سب سے پہلے ہمیں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، جس کو پتا ہو اس کو جنت لکھی گئی ہے تو وہ مانگے نا، موت مانگے۔ لاجکلی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے فور شور ہے کہ تم لوگوں کو گارنٹیڈ ہو کہ جنت میں جاؤ گے، تو پھر مانگو موت۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم اس بات میں سچے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی کہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہودیوں کے لیے میں نے جنت کنفرم کر دیا ہے، تو پھر موت مانگو۔ لیکن ایکچولی یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ اسی انسان کو دیتے ہیں جو اس دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، ایز اے دین اس کو پریکٹس کرتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کہی ہیں اپنی سوشل لائف میں، اپنی اکنامک لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں، اس کو جب وہ فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں اس وے میں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو لیٹر آن انشاءاللہ جنت دیں گے۔ اوکے، اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں۔ اوکے، پھر ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اس ورڈ کے اندر سٹریس پہ سٹریس ہے۔ آپ جب کوئی بات کسی کو کہتے ہیں تو آپ جیسے آپ فرض کریں پانی مانگیں، ہنی پانی لا دو، ٹھیک ہے، ہنی پلیز جاؤ نا مجھے پانی لا دو۔ دونوں سینٹینسز میں فرق ہے نا، ایک کو آپ نے سمپل کہا ہے اور ایک میں آپ نے سٹریس ڈالا ہے۔ ہم اپنے ورڈز میں، اپنے ورڈز کے ذریعے، اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے چیزوں میں سٹریس ڈالتے ہیں نا، کہ مجھے بھائی یہ کام کروا دو، بھائی جلدی کر دو، ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ڈبل سٹریس ہے اس کے اندر، نون بھی تشدید اور لن بھی جو ہے، اس سٹریس کے اوپر سٹریس کے بھائی وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، بلکہ یہ لوگ تو زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں، تو مرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو نیچرل ڈیتھ ہے وہ بھی کہتے ہیں نہ آئے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص اے نبی آپ ان کو پائیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ زندگی، جو دنیا کی زندگی کو لو کرنے والے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی آپ انہیں پائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ یہ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ اس دنیا کی زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ اس کے حریص ہیں اس دنیا کی زندگی کے۔ ان میں سے تو ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، 1000 ایئر کے لیے وہ جینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ یہ اتنی لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ دیکھیں جو شخص اچھے کام نہیں کر رہا وہ 1000 سال رہے، 2000 سال رہے، 3000 سال رہے، جتنی لمبی بھی اس کی عمر ہو، اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن، کیونکہ دنیا کی زندگی کا دس از رول کہ آپ پیدا ہوئے ہیں ایک دن اور آپ کی ڈیتھ کا بھی کوئی ڈے آئے گا۔ کسی کے جلدی آ جاتے ہیں، کوئی چائلڈہڈ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی میں فوت ہوتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو آپ کو بے شک جتنی لمبی عمر مل جائے، اگر جو شخص اچھے کام نہیں کر رہا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی بات کو فالو کر کے نہیں چل رہا ہے، اس کو لمبی عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ اس نے کسی نہ کسی دن اپنی موت کے وقت کے مطابق اس نے مر جانا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی سیم یہی بات کی جا رہی ہے کہ
بے شک وہ 1000 سال بھی دیے جائیں تب بھی کوئی یہ عمر دیا جانا انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اگر ان کو عذاب آنا ہے تو وہ آئے گا ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس دنیا میں کام کر رہے ہیں ان سب کو وہ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ پھر آخرت میں فیصلہ بھی کریں گے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل کیا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. اب یہاں پر ایکچولی جو یہودی لوگ تھے نا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کیا ورک تھا کہ وہ جو ہے وحی لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس سے پہلے جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام، ان سب کے اوپر بھی وحی لانے کا کام، ڈیوٹی کس کی تھی؟ جبریل امین کی تھی. پھر جب کبھی قتال کرنا ہوتا تھا، یہ جو لڑائی کرتے ہیں تلواروں کے ذریعے، یہ جب کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی جو آرڈرز آتے تھے وہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے. کہتے ہیں ہم تو ان کو پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیشہ بیڈ نیوز لے کے آتے تھے. بیڈ نیوز نہیں لے کے آتے تھے، لیکن قتال بھی تو ضروری ہے نا خدا. دیکھیں اگر فرض کریں آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر کوئی آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ گھر میں کنڈیاں لگا کے بیٹھ جائیں گے؟ پاگل ہو گئے. نہیں، آپ جا کے اس کو کہیں گے بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہارے آنے سے پہلے ہم تمہیں سیدھا کر لیں. لاجک زیادہ مزہ آتا ہے جب جنگ اور ڈرامہ ہو. موسٹلی یہ سننے میں ہی مزہ آتا ہوتا، ورنہ بہت خوف ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں. بہرحال انسان کی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک یہ جو پارٹ ہے قتال کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو آج کل مسلمانوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس حال میں ہیں کہ آل اوور دی ورلڈ کہیں پہ بھی ہماری رسپیکٹ نہیں ہے. ہمیں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے ہم دہشت گرد ہیں. ہم نے اپنے ہی کریکٹرز کی وجہ سے ہم نے اسلام کو جو ہے وہ مطلب اس کی پورٹریٹ غلط رکھی ہوئی ہے نا. کبھی کبھار ان کو لگتا ہے کہ بہت پریشر ہے وومن پہ. اوپریسڈ ہے وومن. یہ تو ساری باتیں اسلام کے جو ہے وہ ایک غلط قسم کی پکچر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، نیگیٹیو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، پریشر ہے وومن پہ. یہ لوگ یہی سوچتے ہیں نا، بچوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں. ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ پریئرز ہیں کیونکہ ہم لوگ 5 بار کرتے ہیں. وہ تو چڑھ جاتے ہیں، وہ بھی سنڈے کو. وہ بھی ہر کوئی نہیں جاتا. میری کلاس میں فرسٹ میں تھی جب میں نے نمازیں آئی تھنک شروع کی تھی مغرب سے. دوسری کلاس میں تھی تو میں نے نمازیں شروع کی تھی. یہ ابھی 5ویں میں آ کے شروع کرے، کہہ رہے اتنا تھک گئے ہیں. میں کہہ رہے مطلب پریزنٹس بھی ملتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہو اور کہتے ہو مشکل ہے. میں نے 15 منٹ کی تھی ان کی. تو اس بہرحال یہ جو باتیں تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں جبریل امین نہیں اچھے لگتے. تو حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل یعنی ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، لیکن وہ حضرت جبریل کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا تھا. یہ جو قرآن ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے کہ یہ ہاں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے ایک نبی، حضرت عیسیٰ بھی تھے، اس کے علاوہ بھی انبیاء تھے، ان کے اوپر بھی جو کلام اترا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہی ٹیچنگز تھیں، وہ کوئی اسلام سے باہر کی چیز نہیں تھی، وہ بھی اسلام ہی تھا. تو یہ کہ وہ پچھلی کتابوں کو بھی ویریفائی کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اور ہدایت ہے. ہدایت اور خوشخبری کیسے ہے مسلمانوں کے لیے؟ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وے ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیسے چاہیے کہ ہم ایک زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، اب ہم نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ ہم کیسے بنیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن ہیلپ کرتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو اس طرح سے قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک گائیڈ لائن ہے نا، ایک گائیڈ کی بک ہے، ایک ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی ڈیلی روٹین میں ہم نے کیسے ہونا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور خوشخبری کیسے ہے؟ خوشخبری ہے کہ ایگزیکٹلی یہی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے جو ہمیں اس میں بتائے جاتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے جنت کی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ
although جنت بہت مشکل ہے کمانی، بہت ہارڈ ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں کر سکتے بالوں کی. ہاں ظاہر ہے ایکسٹینشنز نہیں کر سکتے. اور پھر جو ہے جہنم بھوکی رہے گی. جہنم بھوکی رہے گی. چلے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، ایسے کافروں کا خود اللہ دشمن ہے. پھر بتاؤ جس کا دشمن اللہ ہو جائے اس بندے کا کیا بنے گا؟ بہت برا حال ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہیں ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی. انبیاء ہیں، یہاں پر جیسے بتایا ہے نا، رسول جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، فرشتے ہیں، جبریل اور میکائیل یہ دونوں بھی فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، کہ جس شخص نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ویل نون اسکالرز ہوتے ہیں. ان سے اپنے دل میں کبھی بھی برائی نہیں لانی چاہیے ہمیں. خاص طور پہ ایسے لوگ جو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم دشمنی رکھیں گے تو اب ہمارے اوپر تو کوئی وحی نہیں نہ آ رہی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں جی یہ لسٹ ہے جی لوگوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ہم تو ظاہری طور پر جس کو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کرنے والا ہے، ایسے شخص کے ساتھ اپنے دل میں کبھی بھی برائی نہیں لانی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اور ہم اگر اس کو اپنے دل میں نفرت رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے دشمنی کو مول لے لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ فقط بارزنی بالحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے بھائی، چھوٹی موٹی بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا اس کے ساتھ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری روشن نشانیاں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور اس کا انکار صرف فاسق لوگ کرتے ہیں. فاسق ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک گروپ آف پیپل ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کہتے ہیں عہد پرومس کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک گروپ آف پیپل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، اور بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پر یہ پوائنٹ دیکھنے کا ہے ہدا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے بھی تو ایک عہد لیا ہے. کب؟ جب ہم پیدا تھے. کون سا عہد لیا تھا؟ عہد پرومس کیا تھا نا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اچھے ہوں گے. مطلب جب نماز پڑھی تھی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بنا لیا تھا، روحیں بنی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام روحوں کو اکٹھا کر کے یہ سوال پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا، بالکل جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی ہاں. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پرومس کر کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم پرومس کو توڑ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہمارے رب ہیں. ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمیں، تو پھر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، بات بھی اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر اگین اہل کتاب کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی اللہ کا رسول آتا ہے، اور جو رسول آتا ہے نا وہ اپنے سے پیچھے والے رسولوں کی اور تعلیمات وغیرہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اسی لڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اگلا رسول آ رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو ایسے پیچھے ڈال دیتے تھے، اپنی پشت پیچھے. آپ کی بیک پہ کیا ہے آپ کو تو نہیں پتا نا. اب میں یہاں یوں ہوں تو مجھے تو نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہے کیا نہیں. اگر میں یہاں کوئی کتاب رکھ دوں تو میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، میں اس کو پڑھ نہیں سکتی. تو یہاں پر یہ فزیکلی نہیں کہا گیا، یہاں پر ایسے کہ آپ نے اس کو بھلا دیا، آپ نے اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو اگنور کر دیا، آپ نے اس کتاب کو کچھ سمجھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور امپلیمنٹیشن، اس کے اوپر عمل کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا. ان ساری چیزوں کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالنا نا، اگنور نہیں کرنا، بھولنا نہیں ہے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور جادو والی چیز آ رہی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے، اب اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتی ہو نا؟ Not that much. کون تھے؟ حضرت سلیمان کون تھے؟ وہ اینجل تھا. کیا یاد آ رہا ہے؟ جنہوں نے چونٹی کی آواز سنی تھی. ہاں، وہ جو ایک دفعہ پرندوں کی اٹینڈنس کر رہے تھے اور ہدہد غائب تھی، جن کے پاس فلائنگ کارپٹ تھا، جن کے پاس ہارس ہے. یہ بھی نبی تھے نا بیٹا. ان کے پاس بھی ہارس ہوتے تھے جن کے پر تھے، اور ان کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑا محل تھا. بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ان کے ٹائم میں کچھ شیطان ایسے تھے جو جادو کے پیچھے لگ گئے. ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور بابل میں بابل آپ کو پتہ نا؟ چیولتا نہیں، چیولتا جو آئی تھی سومیرینز کے بعد. ہاں، یہ بہرحال ایک جگہ کا نام ہے. بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان کے اوپر اتارا گیا تھا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے. کیا نہیں سکھاتے تھے؟ جادو. جب تک وہ I don't know، جادو تھا. جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم ایک آزمائش ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو اور وہ جب تک وہ یہ نہیں سکھاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مت پڑو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے وہ خاوند اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال سکیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور یہ لوگ وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور فائدہ نہیں دیتا تھا. جادو کیا کرتا ہے؟ آپ کو زیادہ نقصان دیتا ہے اور فائدہ نہیں دیتا. مطلب جس کے اوپر کیا ہے، اگر بلیک میجک ہے تو پھر آپ کو کوئی فزیکلی نہیں ہوتا، پر پھر مینٹلی اگر جو ہے ترس آتا ہے اس بندے پہ جس پہ آپ نے کیا ہے. لیکن ہوتا جادو جو بھی ہے نا، اس کا نقصان ہوتا ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں حاصل ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح قسمت میں رکھی ہے نا، وہ آپ کو ویسے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جادو کر
کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جادو کرنے کے لیے، کیا ہوتا ہے فلانا مر جائے تو مجھے اس کی جائیداد مل جائے، یا جو بھی ان کے یا تو ریونج لینے کے لیے بھی کرتے ہیں. ہاں بہت سارے جو ایک عورت کے پاس جاتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں. I'm very researching on this thing. اوکے، تو بہرحال جادو میں نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس کے بعد والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، وہ انہیں فائدہ نہیں دیتا، اور بالیقین وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو جادو کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کوئی اس کو فائدہ بھی کرے تو بھی نہیں، آخرت میں انسان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو جادو کے، کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے. ہم جادو وغیرہ کی چیزوں میں پارٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یہ بہت ہی بدترین چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. کیسے فروخت کر دیا؟ کیونکہ آپ نے اپنی آپ کو نقصان میں ڈالا نا. جب آپ نے جادو کیا تو آپ نے جنت کا راستہ اپنے جہنم کا راستہ اپنے لیے چوز کر لیا. تو آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو فروخت کر دیا جہنم کے لیے. رائٹ. تو یہ بہت ہی برا سودا ہے. کیونکہ پھر دنیا بھی آرام سے نہیں جی سکتے کیونکہ پھر گلٹ ہوتا ہے. اسے دونوں جگہ سے پنگے لے لیے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اب اصل میں ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے اہل کتاب کے ایریا میں، اور ان کے پاس یہ جادو کا علم تھا. ٹھیک ہے. اب وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش کے لیے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا تو یہ لوگ کبھی بھی کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، تم یہ کام مت سیکھو. ٹھیک ہے. لیکن لوگ سیکھتے تھے، کیونکہ جو یہاں وہاں کے جو اہل کتاب لوگ تھے نا وہ سیکھتے تھے. کیسے سیکھتے تھے؟ ان کا دل کرتا تھا نا، کیونکہ گناہ کا کام ان کو آسان لگتا تھا، اس لیے وہ کر رہے تھے یہ کام، حالانکہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ ساری چیزیں لے کے انہوں نے ایک جگہ کے اوپر ان کو دفن کر دیا، کہ جادو کے علم کو بالکل انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے وہ واپس بکس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں نکالیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان کے پاس تو جادو تھا، وہ تو نبی تھے ہی نہیں، اور ان کی جو اتنی بڑی بادشاہت تھی وہ ساری جادو کے بل پہ تھی. کیونکہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ پرندوں کی اٹینڈنس لیا کرتے تھے، ان کو چونٹی بھی سنائی دے گئی تھی، ان کو جانوروں کی بولی آتی تھی، وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے ان کو. ٹھیک ہے نا. پھر ہوائیں ان کی انڈر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. دنیا بہت ہوئی ہوگی جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے. پھر یہ جو ہوا تھی وہ ان کے کنٹرول میں تھی. وہ ہوا کو جس طریقے سے کہتے تھے وہ اس رخ پہ چلتی تھی. پھر ان کے پاس بہت بڑا سلطنت تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، جو محل تھا ان کا بہت بڑا تھا. تو بہت ہی لگژریس قسم کی ان کے پاس ہر چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھی اور حلال تھی. ٹھیک ہے. وہ نبی تھے. رائٹ. لیکن ان لوگوں نے پھر ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ جادو کا کام کرتے تھے اور یہ سارا کچھ جادو کے ساتھ تھا، جو کہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ ہر پوائنٹ پہ اگر آپ رچ ہو تب وہ کہیں گے جادو وادو کیا، اس لیے اگر آپ پور ہو تو وہ جو ہے کہتے ہیں ہر یہ نہیں ہے، ہر وہ نہیں ہے. تو ہر ٹائم اگر لوگ تو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے نا. تو بہرحال اب یہاں پر یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جادو وغیرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہمیں اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے وہ کرنا. اور جو شخص یہ کرے گا وہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا دونوں سائڈ سے پکا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے، مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین ثواب ملتا، بہترین ریوارڈ ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے. ظاہر ہے اگر یہ جانتے ہوتے اور حقیقت میں اس کا علم رکھتے تو وہ یہ کام نہ کرتے، کیونکہ اس سے تو وہ اپنی آخرت خود خراب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگو، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو،
یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر کیا تھا کہ اہل کتاب کے جو کچھ لوگ تھے نا، راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا کنسیڈر کریں، آپ جو بول رہے ہیں اس کو ریپیٹ کریں یا تھوڑا سلو ہو کے بولیں، کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے وہاں کے لوگ لکھتے کم تھے، میمورائزیشن ان کی اچھی تھی. ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم نوٹس لیتے ہیں نا پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں کتابوں سے. وہ لوگ دیکھتے تھے اور اس کو سنتے تھے اور پھر وہ حفظ کرتے تھے. ان کا جو زیادہ کام تھا وہ میمورائزیشن والا تھا. تو سم ٹائمز ان کو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا راعینا، ہمیں کنسیڈر کریں، ہمیں ریپیٹ کریں اس طرح سے. اب اہل کتاب والوں نے کیا کیا، انہوں نے اس ورڈ کو چینج کیا. راعینا، عی لمبا کر دیا اس کو. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، انسلٹ کر رہے تھے. اور دوسرا ان کی اپنی لینگویج میں راعینا کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف بندے کو کہا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایڈیوتا، ایڈیٹس کہتے ہیں نا، اس طرح ان کی لینگویج میں راعینا جو ہے وہ احمق کو کہا جاتا تھا. تو وہ اس ورڈ کو بولتے تھے راعینا یا راعینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے. تو اس کے اوپر ایک صحابی کو بڑا غصہ بھی آیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ میں نے تم لوگوں کے منہ سے ایسی بات سنی تو میں پھر تم لوگوں سے بہت برے طریقے کے ساتھ معاملہ کروں گا، ٹھیک ہے، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، مطلب آئی ول کل یو. تو مرڈر از حرام. ہاں لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی تو کہہ رہے تھے نا. دے آر سم ریزنز جس کی وجہ سے آپ قتل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس ایمان والوں کو. ایمان والے تو راعینا کا جو ورڈ ہے اس کو پازیٹیو میننگ میں یوز کر رہے تھے. پھر ان کو ورڈ چینج کرنے کے لیے کہا کہ آپ کہا کریں انظرنا. انظرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے، اور سنا کریں، غور سے سنا کریں. اور کافر لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، پینفل عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. کس کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اسپیسیفائی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے، ٹھیک ہے. تو اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہیں، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انصاف. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سارے کے سارے اہل کتاب ایسے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، اور مشرک بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری رب کی طرف سے بھلائی نہ ملے. یعنی جو نبوت ہے نا اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. اس نے چوز کرنا ہے بھائی، وہ جس مرضی کو چوز کرے، دیٹس ہز ڈیسیژن. اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے.